پیارے بھائیوں، اللہ کا بے انتہا احسان کہ مالک لم یزل نے خیر و عافیت کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہاں پہ جمع ہو کے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہر کمی کو پورا فرمائے، ہر زیادتی پہ معاف فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا۔ کس لیے کہ تمہیں جانچیں کہ تم میں نیک عمل کون کرتا ہے اور برے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل پیارے بھائیوں سورہ ملک کی اس مبارک آیت کے اندر فرما رہا ہے کہ ہماری زندگی بے معنی نہیں ہے، ہماری زندگی با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ یعنی کہ ہماری زندگی پیارے بھائیوں جو ہے زندہ رہنے کے لیے کچھ عوامل کی محتاج ہے، جیسا کہ ہمیں کھانا بھی چاہیے، ہمیں پانی بھی چاہیے، ہمیں نیند بھی چاہیے، ہمیں رہائش بھی کے لیے جگہ بھی چاہیے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا انسان حیوان ناطق ہے، تو لہٰذا یہ وہ واحد حیوان ہے جو معاشرے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تنہا نہیں۔ یہ جنگلوں میں ویرانوں میں نہیں رہتا، اس کو معاشرہ چاہیے، یہ کہیں پہ بھی وہ معاشرہ بسا لیتا ہے، اپنے جیسے لوگوں کو تلاش کر لیتا ہے، ان کے سنگت میں ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو چاہیے ہوتی ہے جگہ، رہائش، اس کو لباس کی حاجت ہوتی ہے، کیونکہ یہ باشعور ہے، اس کو شعور دیا، لہٰذا اس کو لباس کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کی زندہ رہنے کے لیے کچھ ضروریات ہیں جو اس کو درکار ہیں، اور اللہ عز و جل نے پیارے بھائیوں ہر ذی روح جو زمین کے اوپر ہے، جو کائنات کے اندر ہے، اس کا رزق اپنے ذمے رکھ لیا۔ یعنی کہ اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں نا، وہ اس کا رزق ہے۔ رزق کے معنی صرف کھانا ہی نہیں ہے، رزق کے معنی ہیں آنکھیں، یعنی کہ نعمتیں جتنی بھی ہیں ان کو عرف عام میں رزق ہی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات جتنی بھی اس نے تخلیق کی، ان کی ضروریات اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ اب آپ دیکھیں کائنات کے اندر انسانوں میں ہی دیکھیں آپ، جب میں غفیر 7 ارب کہا جاتا ہے انسان، کوئی کم کوئی زیادہ کھا ضرور رہا ہوگا، کوئی اعلیٰ کوئی ہلکا لباس پہن ضرور رہا ہوگا، کوئی کم کوئی زیادہ نیند پوری کر رہا ہوگا، کوئی اچھا کوئی پیارے بھائیوں ہلکا پیارے بھائیوں مکان یا رہائش کی ضروریہ سامان، یعنی کہ اس کو میسر ہوگا، بھلے جھوپڑی نما ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو ضروریات ہیں وہ اللہ کے ذمہ ہیں، وہ اللہ اس کو پوری فرما رہا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، یہ تو اللہ کا ذمہ ہے۔ آزمائش اس پہ نہیں، آزمائش کس پہ ہے؟ آزمائش اس پہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی آیا یہ فقط ضروریات کو مقصد بنا لیتا ہے، یا اس زندگی کو سمجھتا ہے کہ اس زندگی کا کوئی خالق ہے؟ جب وہ خالق سمجھتا ہے تو جان لے خالق جو ہے اس نے تخلیق کیا تو یقیناً کوئی مقصد دے کے بھیجا، بے مقصد تو نہیں بھیجا۔ جب مقصد جان لیا، پہچان لیا، اللہ کو خالق مان لیا، اس کے بھیجے ہوئے نبی کو نبی آخر الزماں حضور رحمت عالم مان لیا، تو اب وہ مقصد کیا دے رہا ہے؟ وہ مقصد دے رہا ہے ہمیں کہ زندگی گزار محبوب کے طریقے کے مطابق، زندگی گزار محبوب کی اتباع میں۔ تو وہ کہہ رہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ زندگی اور موت تک کا دورانیہ دیا، یہ تمہیں آزمائش کے لیے دیا کہ تم آیا اس میں کرتے کیا ہو، کہ تم اپنی ساری جد و جہد اپنی ضروریات کو پوری کرنے میں لگا دیتے ہو،
یا اپنے مقصد کو سمجھ کے اپنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب بنا کر ان کی اتباع میں لگ جاتے ہو. اگر تم ان کی اتباع میں لگتے ہو اور مقصد جان لیتے ہو، پہچان لیتے ہو کہ تم یہاں پہ بے مقصد نہیں بھیجے گئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم اس مقصد کو پہچان چکے ہو، تو اب جان لو تمہاری زندگی فائدہ مند ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پہ قائم ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کیونکہ زندگی کے مقصد کو پہچان گئے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو جو رب نے رزق دیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کیا کرنا کیا انہوں نے؟ غیب بنا دیکھے اللہ پہ ایمان لے کے آئے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو کلام نازل ہوا اس قرآن کی تصدیق کی، لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے. تو لہٰذا ھدی للمتقین، یہ متقین کی جماعت کیسے بنے کہ غیب پہ ایمان لے کے آئے، نماز قائم کی انہوں نے، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کیا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کیا اللہ نے کلام اس پر، اور جو ان سے قبل نازل ہوئے، توریت، انجیل، زبور، اللہ کی کتابیں، آسمانی صحائف، ان سب پہ ایمان لے کے آئے. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو روز آخر پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن روز آخر ہوگا، سب کو جمع کیا جائے گا، اللہ حساب و کتاب لے گا. بس یہی لوگ ہدایت والے، ان کی زندگی کو مقصد مل گیا، وہ یہاں پہ بے مقصد نہیں رہیں گے، وہ ما مقصد زندگی گزاریں گے. یاد رکھیے گا زندگی کو نا اعلیٰ کون سی چیز کرتی ہے؟ زندگی کو اعلیٰ مقصد کرتا ہے. انسان بڑا نہیں ہوتا، اس کا مقصد بلند ہوتا ہے. انسان بلند نہیں ہوتا، اس کا مقصد بلند ہوتا ہے. جس شخص کے پاس مقصد نہیں ہوتا پیارے بھائیوں، پھر اس کی زندگی نہیں، حقیقتاً اس کی زندگی اس کے لیے پریشانی کا سبب بے مقصد ہو جاتی ہے. پھر وہ کسی نہ کسی چیز کو جینے کا مقصد بنانا اس کے لیے لازم ہوتا ہے، ورنہ زندگی گزرے گی نہیں. تو وہ مال کو بناتا ہے، جاؤ حشمت کو بنا لیتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کا مقصد ضرور بنائے گا اور سر توڑ کوشش کرنے لگ جائے گا، اس کے لیے جدوجہد کرے گا، اس کو پانے کی کوشش میں لگ جائے گا. انسان بغیر مقصد کی زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن یہ دیگر مقاصد جو ہیں وہ سب عارضی ہیں، فانی ہیں. فانی مقصد یزید کا تھا، اقتدار فنا ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا، عارضی، دھوکے کی دنیا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہی ہے نا. تو اس نے دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لیا تھا. امام پاک کی زندگی، امام پاک کی زندگی با مقصد تھی، با مقصد ہے. آپ کی زندگی میں ایک عظیم مقصد، اللہ عز و جل کے دین کو پھیلانا. آپ کا کردار اس بات کا شاہد تھا کہ قرآن اور حدیث، پیارے بھائیوں آپ کا کردار نہ قرآن اور حدیث کا جامع تھا، کہ قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق آپ کی اپنی زندگی تھی، آپ کے گھرانے کی زندگی تھی. آپ کا مقصد وہی تھا جو اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا. اللہ اس کے رسول کی رضا، فانی دنیا نہیں، کتاب اللہ کو نافذ کرنا، سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنا. کتاب اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا، سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی کردار پیارے بھائی اس بات کا گواہ تھا کہ آپ کی پوری زندگی اسی میں گزری. اور یزید نے دھوکے کی زندگی کو اپنا مقصد بنایا. یزید فنا ہو گیا، امام حسین باقی ہیں. تو جن کی زندگی کا مقصد اعلیٰ ہوتا ہے، وہ مقصد ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول نے دیا، ان کے کردار اعلیٰ ہو جاتے ہیں، وہ باقی رہتے ہیں.
جن کی زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے پیارے بھائیوں، یعنی کہ دنیا کی عارضی چیزیں ان کی مقصد بن جائیں، اچھی جاب بن جائے، گھر بن جائے، مال و دولت بن جائے، دیگر ضروریات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں اور اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو پس پش ڈال دیں، یعنی کہ حلال سے آئے حرام سے آئے بس دنیا آئے، نماز چھوڑنے سے ملے، جھوٹ بولنے سے ملے، غیبت کرنے سے ملے، مسلمان کو دھوکہ دینے سے ملے، لیکن میری ضرورت پوری ہو جائے، میری خواہش پوری ہو جائے، دوسرے کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے ہوئے، تو در حقیقت یہ یزیدی کردار ہے، اور یزیدی کردار فنا ہونے کے لیے ہے، یزیدی کردار کو کبھی دوام نہیں، یزیدی کردار عارضی ہے پیارے بھائیوں، اور وہ جو در حقیقت اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ میری زندگی بے مقصد نہیں، قرآن کے احکامات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے پیارے بھائیوں نمونہ ہے، تو جان لیجئے ان کی زندگی با مقصد ہو جاتی ہے، ان کے اندر کردار حسینی کی جھلک پیدا ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہ باقی ہو جاتے ہیں، ان کے کردار باقی ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ عز و جل کائنات کا خالق، مبارک پر نور ربیع النور کا مہینہ، مبارک مہینہ 12 ربیع اول کا الحمدللہ جلوہ فرمائے، آج غالباً 9ویں شب ہے، تو ہم 12 ربیع اول کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو محبوب ہیں یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے اوصاف حمیدہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں کہ بے مثل بے مثال ہیں، کہ ان کی تعریف ان کا رب کرتا ہے۔ ہاں آپ دیکھیں سورہ والضحیٰ پوری نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ علم نشرح نعت مصطفیٰ، سورہ مزمل نعت مصطفیٰ، یعنی کہ مزمل تو مصطفیٰ جان رحمت کا ہی خطاب ہے، آپ ہی کا لقب ہے، مدثر آپ ہی کا لقب ہے، سورت کا نام ہے، یہاں سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ پیارے بھائیوں آپ کے اوصاف حمیدہ ایسے ہیں کہ بے مثل ہیں، کہ آپ کی شان وہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح اما حوا سے ہوا نہیں، اما حوا ان پہ حلال ہوئی نہیں جب تک کہ مہر نہیں دیا، اور مہر کیا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ 10 مرتبہ درود پاک۔ اور آپ دیکھیں جب زمین پہ تشریف لے کے آئے آپ نے کتنی توبہ کی، جب یہاں تک کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ دے کر جب آپ نے دعا کی تو فرمایا کہ تو نے میرے محبوب کو کیسے پہچانا؟ کہ یا اللہ میں نے دیکھا تھا وہاں جنت میں کہ اعلیٰ جگہوں پہ تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام تھا، تو میں نے جان لیا جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے تو وہ یقیناً تیرا عظیم بندہ ہے، عظیم محبوب ہے۔ فرمایا اے آدم جان لیا اگر میں ان کو پیدا نہیں کرتا تو تجھے نہیں پیدا کرتا، کائنات کو نہیں بناتا، زمینوں کو نہیں بناتا، تیری نسل میں سے ہی وہ پیدا ہوگا۔ حدیث قدسی ہے نا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کر لیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، حضور نے فرمایا میرا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور اس سے ساری کائنات کو تخلیق کر دیا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ محبوب آپ کو نہیں پیدا کرتے تو افلاک کو نہیں پیدا کرتے، زمینوں کو نہیں پیدا کرتے، چرین کو نہیں پیدا کرتے، یعنی کہ الغرض کوئی چیز کی پیدائش نہیں ہوتی۔ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو پیارے بھائیوں وہ محبوب جسے قرب کے پردے میں رکھا ہزاروں سال، جب نور بنا دیا، جب وحدت تھی کثرت کا ظہور نہیں ہوا تو اس وحدت کے نور کو ہزاروں سال اپنے نور کے پردے میں رکھا،
اپنی آغوش کریمانہ میں رکھا. پھر جب کثرت ہو گئی، مخلوق کی تخلیق ہو گئی، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. یہ محبوب وہی ہیں کہ ہر صحیفے، ہر کتاب میں ان کا تذکرہ ہے. کہ پہلے والے بھی، بنی اسرائیل والے بھی ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعاؤں کو پورا کرتا تھا. کہ اللہ نبی آخری زمان کے واسطے ہم پہ رحمت نازل فرما، برسات برسات بارش ہو جاتی تھی. اے اللہ میں فتح و نصرت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں پہ فتح عطا فرما دیتا تھا محبوب کے واسطے سے. آپ سے قبل آپ کے واسطے پیارے بھائیوں سب قومیں دیتی ہوئی آئیں، اور آپ کے طفیل اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرماتا رہا. آپ کی عظمت کیسی ہے، کتنی بلند ہوگی. لیکن آپ دیکھیں آپ کی پیدائش آمنہ بی کے گھر ہوئی، نور ہی نور پھیل گیا 12 ربیع النور کو. لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کے اندر دیکھیں، ایک ایک پل دیکھیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک پل با مقصد نظر آتا ہے. آپ بھی رب کی اطاعت میں لگے ہیں، رب کی خوشنودی میں لگے ہیں. امی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کرتے ہیں آپ کے پیر سوج جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ اللہ اکبر. یعنی کہ نعمت اللہ نے مجھ پہ اتنی کی ہیں تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ محبوب کے طویل قیام اتنے ہو جائیں کہ خود رب کہے کہ اے محبوب تھوڑا کم کر دو، اپنے قیام کو تھوڑا کم کر دو. تو پیارے بھائیوں آپ دیکھیں اطاعت کے اندر، مقصد کے اندر، کہ جب نظر آتے ہیں طائف کے اندر یہی محبوب تو دیکھا جا رہا ہے پتھر بھی کھا رہے ہیں. ارے یہ تو وہی ہے نا وجہ کائنات، یہ تو وہی ہے نا محبوب رب العالمین. خون سے لہو لہان بھی ہیں، نالین شریفین تر ہو گئے ہیں خون اتھر سے. پیارے بھائیوں یہی نہیں، عکاس کے میلے کے اندر آپ کے پیچھے پیچھے کنکر مارے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دعوت حق دے رہے ہیں کفار، ابو جہل اس طرح کے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہیں، کنکر مارتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں ان کی باتوں میں نہیں آنا، معاذ اللہ مجنون ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیشکش کی گئی کہ آپ چھوڑ دیجیے اپنے دین کی دعوت کو، اگر آپ کو مال چاہیے ہم سارے قریش کے سردار مل کے اتنا مال دیں گے آپ کو کہ آپ مالا مال ہو جائیں گے. اگر آپ کو عورت چاہیے ہم ایسی حسین عورت جو عرب کی سب سے مشہور حسینہ ہوگی آپ کے نکاح میں دیں گے، آپ اپنی دعوت کو روک دیجیے. سرکار کا کیا جملہ ہے، بے مثل بے مثال جملہ جو قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے کافی ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا دیں. اول تو یہ لا نہیں سکتے، ان کی قدرت نہیں، لیکن اگر اتنی قدرت رکھتے ہوں کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور دوسرے میں سورج لا کے رکھ دیں اور پھر مجھے کہیں کہ اپنے مقصد سے باز آ جاؤ، تو اللہ میں تب بھی اپنے مقصد سے باز نہیں ہوں گا. وہ کیسا پورا کیا مقصد کو ہے کہ آپ پردہ فرمانے سے پہلے 1,24,000 کم و بیش آپ کے اصحاب تھے، نور والے اصحاب جو کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لا چکے تھے. کیا پھیلایا عرب و عجم کے اندر ایمان پھیلنا شروع ہو گیا، دعوت حق پہنچنا شروع ہو گئی. تو وہ عظیم ذات جو اللہ نے تخلیق کی بے مثل بے مثال، جس کو نمونہ بنایا سب کے لیے، ان کی دیکھ کے مشقت حضور نے فرمایا تمام نبیوں میں سب سے زیادہ دین حق کے راستے میں مجھ پہ آزمائشیں آئی ہیں. ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون رہا. میرے زمانے کا فرعون ابو جہل رہا.
سے سب سے زیادہ تکلیف دینے میں پیش رہا. لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لمحہ کوئی دن ایسا دکھا دے جس میں آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے ہوں. تو پیارے بھائیوں، ربیع النور کا مبارک مہینہ اور ولادت کا پیارے بھائیوں مبارک دن مجھے اور آپ کو پیارے بھائیوں دعوت دے رہا ہے. اے لوگوں جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ تم پڑھتے ہو، جن کی آمد کا جشن تم مناتے ہو، جن کی آمد کا جلوس تم نکالتے ہو، ہر عمل تمہارا معتبر ہے. مبارک ایک جھنڈے لگانے سے لے کے ایک روپیہ خرچ کرنے تک میلاد کے لیے ہر عمل محترم ہے، مبارک ہے، اس پہ تمہارا کو جزائے خیر ملتی ہے. کیونکہ وہ تو ایسے قدردان ہے، ایسی غیرت والی ذات ہے خالق کائنات کی کہ پیارے بھائیوں ابو لہب جو بظاہر دشمن مصطفیٰ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا لگتا ہے، ساری زندگی ایمان نہیں لایا، پوری سورت اللہ نے اتار دی لہب. کہ ابو لہب برباد ہو جا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کون بدوائیں دے رہا؟ اللہ. تو کیسا دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی بے ادبی کی تھی پیارے بھائیوں. لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے پیارے بھائیوں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس کو جب خواب میں دیکھا تو پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا میں عذاب کے اندر ہوں شدید، لیکن پیر کے دن عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور میری وہ انگلی جس سے میں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشخبری صوبیہ نے دی تھی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی، تو بھتیجے کی آمد پہ خوشی منا کے میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا. تو رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی، تو اس انگلی سے کچھ جو میں منہ میں رکھتا ہوں تو تخفیف ہو جاتی ہے عذاب میں. پیارے بھائی جس کو خود خدا بدوا دے دے. سورہ لہب جو ہر بار پڑھی جاتی ہے قرآن پاک میں آج تک ہے پیارے بھائی، وہ ابو لہب بھی اگر انجانے میں بھتیجا سمجھ کر ہی سرکار کی آمد کی خوشی منائے تو اللہ اس کو محروم نہیں کرتا. تو وہ شخص جو اپنا نبی، آقا، مولا، داتا، پالن ہار مان کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت کا جشن منائے اپنی بساط کے مطابق، تو کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ واللہ ہرگز نہیں محروم رہ سکتا. لیکن پیارے بھائیوں آج تک ہم یہی تو کرتے آئے، صرف جھنڈے لگاتے آئے، گھر کو سجاتے آئے. سجانا بھی ہے لیکن آج ایک کام اور کرنا ہے. اس محفل سے اٹھتے ہوئے ایک مقصد لے کے جانا ہے کہ جھنڈے بھی لگیں گے، گھر بھی سجیں گے، نیازیں بھی ہوں گی، فاتحیاں بھی ہوں گی، اچھے کھانے بھی بنیں گے، اچھے لباس بھی پہنیں گے، جلوس میں بھی آئیں گے، لیکن اپنے قلب کو بھی سجائیں گے. اس مرتبہ اپنے قلب کو بھی سجائیں گے. سرکار کے نور والے کردار سے نا کچھ نور لیں گے، مانگیں گے کہ یا رسول اللہ اس کردار سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے جو آپ نے صدیق اکبر کو عطا کیا، جو فاروق اعظم کو عطا ہوا، جو عثمان ذو النورین کو عطا ہوا. غور تو کریں نا، صدیق اکبر کے زمانے میں کیسے فتنے پیدا ہو گئے. بس یہ سننا تھا سرکار علیہ السلام پردہ فرما گئے کہ لگا مسلمانوں کی معاذ اللہ کمر ٹوٹ جائے گی، اب معاذ اللہ یہ مذہب تو ختم ہو جائے گا. مرتدین لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، وہ جو مال و دولت کے چکر میں اسلام لے کے آئے تھے، اپنے مفاد کے چکر میں وہ مرتد ہونا شروع ہوئے. اور ایسے کے اندر پیارے بھائیوں کیا تھا دین کا حال. لیکن آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مقصد مل چکا تھا، مصطفیٰ جان رحمت مقصد دے چکے تھے. تو لہٰذا آپ نے کوئی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا. جس نے بولا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ نے فرمایا ہم اعلان جنگ کریں گے.
صحابہ نے کہا یا امیر آپ کیا کرتے ہیں، یا خلیفۃ الرسول آپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی سرکار پردہ فرما چکے ہیں، حالات کیسے ہیں، ایسے میں آپ اعلان جہاد کر رہے ہیں؟ فرمایا واللہ اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ کی بنتی ہو نا اور وہ بھی نہیں دی نا تب بھی میں جہاد کروں گا۔ پیارے بھائیو ذرا سا بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ 10,000 کا وہ عظیم الشان لشکر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر روانہ کیا تھا ملک شام کے لیے، جو کچھ منزل دور گیا تھا، پتہ چلا وصال ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہیں سے لوٹ آیا تھا اسامہ بن زید۔ یہاں تک کہ جب تدفین کے معاملات ہو گئے، جب خلیفہ منتخب کیے جا چکے، حضرت صدیق اکبر نے پہلا حکم کیا صادر فرمایا تھا کہ لشکر روانہ ہوگا، لشکر کی تیاری کی جائے۔ اب صحابہ نے کہا یہاں پہ معاملہ ایسا ہے، فتنے پھوٹ چکے ہیں، سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، دشمنوں کی نظریں ہماری طرف ہیں، کب ٹوٹ پڑے؟ ایک عظیم لشکر مجاہدین کا دستہ مدینے سے چلے گیا تو کیا حال ہوگا؟ آپ نے کیا جملہ کہا جو کام مصطفیٰ کریم نے کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں اس کو روک سکے۔ کا دین کا نگہبان اللہ ہے اور دین کے بانی مصطفیٰ ہیں۔ آپ نے کر دکھایا، لشکر کو روانہ بھی کیا۔ پیارے بھائیوں یہاں لشکر روانہ ہوا، وہاں ایک ہیبت طاری ہو گئی دشمنوں پہ کہ یہ عجب لوگ ہیں، لشکر روانہ کر دے، یقیناً کوئی بہت بڑی فوج ہے جو مدینہ کے اندر ہے۔ وہاں پیارے بھائیوں منکرین زکوٰۃ سے جہاد کا بھی آپ نے اعلان کر دیا۔ پیارے بھائیوں کیا عظیم کام کیے وہاں مسلمہ کذاب۔ اس نے جب دیکھا کہ سرکار کا پردہ ہو چکا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا اور کئی لوگ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے پیارے رضوان کی افواج کو بھیجا، 700 صحابہ شہید ہوئے حفاظ۔ آپ نے اس کو فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کیا مقصد مل گیا تھا، رسول اللہ نے مقصد دے دیا تھا۔ آپ دیکھیں یہی حضرت عمر کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری دنیا جہان کی دولت، کیسر و کسرا کی دولت کے انبار آپ کے پاس آ گئے مدینے کے اندر، اور آپ تب بھی پیون لگے کپڑے، سوکھی روٹی وہی تناول کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کردار دیا تھا سرکار نے۔ یاد رکھیے گا کردار نہ مقصد بناتا ہے، جب عظیم مقصد ہونا کردار خود بخود اعلیٰ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جن کے پاس اعلیٰ مقصد نہیں ان کے پاس کردار اعلیٰ نہیں۔ کردار خود سے اعلیٰ نہیں ہوتے، مقصد بناتے ہیں اعلیٰ۔ فاروق اعظم کے پاس مقصد ہے، آپ دیکھیں عثمان ذو النورین کے پاس کیسا مقصد ہے، 40 دن محصور رہے، مقصد سے روح گردانی نہیں کی۔ صحابہ آئے کہ آپ حکم دیجئے تو ان بلوائیوں کو ختم کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ مولا علی شیر خدا آ گئے، امیر آپ حکم دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مدینے کے اندر خون خرابہ نہیں ہوگا۔ اللہ قربان آپ کی عظمتوں، آپ کو پتا تھا شہادت ہوگی، آپ اس کے لیے تیار بھی رہے اور شہید بھی ہو گئے، مقصد سے روگردانی نہیں ہوئی۔ مولا علی آپ دیکھیں، اللہ حضرت علی کے زمانے میں تو فتنے اور عروج پہ تھے، کبھی حضرت علی ادھر ہیں، کبھی ادھر ہیں، کبھی کدھر ہیں، کبھی کدھر ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی پیارے بھائیوں پوری تاریخیں اٹھا کے دکھا دیں، پوری دفاعتیں اٹھا کے دکھا دیں، ایک لمحے کے لیے بھی حضرت علی مصلحت کا شکار ہو، قسم سے ایسا کردار دیا، ایسا مقصد دیا مصطفیٰ جان رحمت نے کہ مولا علی کے زمانے میں بزرگ کہتے ہیں اگر یہ فتنے اور مسلمانوں کے اندر اتنے انتشار نہیں ہوتے تو حضرت علی
ہر شخص کو وقت کا ولی بنا دیتے ہیں. وہ علوم جو پہ در پہ ہزاروں سال کے بعد جا کے کچھ کھلنا شروع ہوئے ہیں پیارے بھائیوں، وہ علوم نہ جانے اس ٹائم پہ مسلمان کون سی اعلیٰ تحقیق پہ ہوتے. خیر کی رب کی کوئی مشیت ہے، رب کی مشیت ہوتی ہر چیز میں کہ وہ کام آپ کی نسلوں نے کیا، آپ کی آل نے کیا، وہ علوم آپ کی آل نے منتقل کیا. حسنین کریمین ان کی مقدس آل نے الحمدللہ وہ علم پھیلائے سینہ بہ سینہ، دنیا جہان تک پہنچا دیے. الحمدللہ کوئی چیز رکی نہیں. ہاں یہ ہوا اہل حق تک چیز پہنچ گئی، اہل تک پہنچ گئی، نہ اہل تک نہیں پہنچی، اہل تک پہنچ گئی چیزیں. نہ اہل کو کچھ پتہ چلا، معرفت کا کچھ حصہ ملا تو انہوں نے شرک کا الزام لگا دیا. برداشت نہیں کر سکے سینے نا، حضرت علی پہ شرک کا الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ حضرت علی کو شہید کرنا عبادت سمجھ لیا. گمراہ ہوئے، جہنم میں کتے کہلائے. اسی لیے کردار پہ سمجھوتا کسی نے نہیں کیا. کیوں؟ مقصد تھا، مقصد کو سے پیچھے نہیں ہٹے. پیارے بھائی مصطفیٰ جان رحمت نے مقصد دیا صحابہ کو. یہی مقصد امام حسن کے پاس تھا. 6 مہینے خلافت رہی، امیر معاویہ ادھر دوسرا گروہ امام حسن کے ساتھ، ادھر امیر معاویہ کے ساتھ ایک گروہ. ان قریب دونوں کے اندر وہ ہو جائے جنگ اور بڑا خون خرابہ ہو. مصطفیٰ کریم نے تو بچپن میں فرما دیا تھا، گود میں امام حسن تھے سرکار کے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا منبر پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو بٹھایا اپنے ساتھ، کبھی امام حسن کی طرف اور کبھی ہماری طرف دیکھتے. فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. کون سے گروہ کے؟ مسلمان گروہ کے درمیان. جب وہ نا اتفاقی میں بڑھ جائیں گے کہ عنقریب ان کے اندر جنگ و جدال ہو، یہ ان میں صلح کروائے گا. حسن مجتبیٰ نے اس ٹائم پہ کیا کیا؟ آپ کے ساتھیوں میں بہت زیادہ روافظ تھے تو انہوں نے بہت زور لگایا کہ آپ صلح نہ کریں، لیکن آپ نے نہیں سنی اور صلح کر لی. اس کے بعد جو محبان علی اپنے آپ کو کہتے تھے نا، انہی نے آپ پہ برچھیوں کے وار کیے تھے. امام حسن پہ، امام حسن پہ تیر چلائے گئے تھے. اسی لیے آپ کو کوفہ سے فوری طور پہ مدینہ تشریف لانا پڑا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک مقصد تھا، لوگ نہیں تھے اہم. لوگ کی رائے اہم نہیں ہوتی، مقصد اہم ہوتا ہے. اللہ اس کے رسول کے فرامین اہم ہوتے ہیں. امام حسین نے کیا کہا تھا جب حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا راستے میں آ کے حسین رک جائیے، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ اندیشہ ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے، سبھی کی یہی رائے ہے، میری بھی یہی رائے، آپ کیوں مصر ہیں؟ فرمایا مجھے سرکار علیہ السلام نے ایک حکم دیا ہے بھائی، میں اسے پورا کروں گا چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. فرمایا کیا حکم دیا؟ کہا وہ میں نے اب تک کسی سے نہیں کہا، نہ اب کسی سے کہوں گا. امام پاک نے پورا کر دیا. امام پاک کے پاس کیا تھا؟ مقصد تھا. بیٹے پیارے بھائیوں اپنی آنکھوں سے قربان ہوتے ہوئے دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی. کہ آزمائش بھی پیارے بھائیوں اس ٹائم پہ آزمائش میں آ گئی ہوگی جب امام پاک کربلا میں تھے. ارے ذرا سوچو تو، شیر خوار کسی کا بچہ ہو، پیاسا ہو، اس کی پیاس بھی مقصد سے ہٹا نہ سکی. شبیہ مصطفیٰ مقصد سے ہٹا نہ سکے، کم عمر 18 سالہ جوان بیٹا ہے، کتنی منتوں سے مانا خدا سے، اور خدا نے دیا حسین و جمیل. اور کیسا دیا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی شباہت والا. اللہ امام حسین کے جگر کا ٹکڑا ہے، امام حسین کا لال ہے. میدان کربلا میں جا رہا ہے، حسین دیکھ رہے ہیں.
حسین نے علی اکبر کی جوانی کو بھی نہیں دیکھا، حسن و شباب کو بھی نہیں دیکھا، دیکھتے ہو مقصد کیا ہوتا ہے یہ حسین نے بتا دیا کہ مقصد ایسا ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو لہو کے اندر پیارے بھائیوں دیکھا، نیزہ دیکھا سینے میں گھپتا ہوا، جب انی نکالی تو جگر کا لوتھڑا نیزے کی انی کے اوپر لگا ہوا تھا۔ علی اصغر کے تیر لگا، حسین کے مقصد کو سے پیچھے نہیں ہٹا سکا۔ یہ مقصد ہے پیارے بھائیو جو کردار کو اتنا اعلیٰ کر دیتا، اتنا اعلیٰ کر دیتا۔ یزید کو خوف کس چیز کا تھا؟ یزیدیوں کو خوف کیوں ہے آج تک؟ حسینی کردار سے خوف زدہ تھے۔ حسینی کردار ایسے جو مقصد والے ہوتے ہیں پیارے بھائیوں، ان کا سودا پیارے بھائیوں اللہ اس کے رسول سے ہو چکا ہوتا ہے۔ ہاں، کوئی ان کو طاقت خرید نہیں سکتی، جھکا نہیں سکتی۔ ان کو پتہ ان کے پاس ایک چیز ہے، وہ جان کہتے وہ اسی کی ہے، اسی پہ نثار۔ تو لہٰذا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نور والی آمد کو پیارے بھائیوں اگر منانا ہے اس مرتبہ تھوڑا سا الگ کر کے منائیں گے۔ ہاں، طریقہ کار سارے وہی رہیں گے، جھومنا بھی رہے گا، لیکن اب اپنی زندگی کے اندر مقصد لے کے آئیں گے۔ یہ نہ ہو کہ زبان پہ تو پیارے بھائیوں نبی کے ترانے ہوں اور چہرہ گستاخ اور بے ادبوں والا ہو، لباس پیارے بھائیوں ڈرامے بازوں والا ہو۔ کردار بھی تو ایسا ہونا چاہیے، ظاہر بھی تو ویسا ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ظاہر بڑی اہمیت رکھتا ہے، لوگ بولتے ہیں ظاہر کیوں، باطن بڑا اچھا کر لیں گے، باطن بڑا اچھا کر لیں گے۔ امام غزالی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں جو تمہارے اختیار میں بس وہ کرو۔ کہتے ہیں تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ تمہارے اختیار میں ظاہر ہے، باطن نہیں ہے تمہارے اختیار میں۔ تم اپنے ظاہر کو اچھا کر لو، اللہ تمہارے باطن کو اچھا کر لے گا۔ تو اپنے ظاہر کو سرکار کی سنتوں کے مطابق کرو، اور باطن کے لیے اللہ سے التجا کرو کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں، تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو بھی سجا دے گا۔ پیارے بھائیوں ضروری ہے لباس، ضروری ہے پیارے بھائیوں ساری سنتیں، وجہ انسان اپنی وردی میں اپنی حیت سے پہچانا جاتا ہے۔ جان لیجئے ہر فورس اپنی وردی سے پہچانی جاتی ہے۔ وردی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ کوئی ٹریفک پولیس والا پیارے بھائیوں آپ کو روکے آپ رک جاتے ہو، وجہ اس کی وردی ہے، ورنہ کوئی دھوتی پہن لے اور چولا ڈال دے پیارے بھائیوں، پگڑ پہن کے آ جائے ڈنڈا لے کے اور آپ کو بولے ٹریفک میں رک جاؤ، ادھر سے کرو ادھر سے کرو، آپ کیا کہو گے؟ پاگل ہے کوئی، آپ نکل جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ حرکتیں بھلے ٹریفک پولیس والی کرے لیکن روب وردی کا ہے۔ یاد رکھیے گا وردی، لباس، چہرہ، یہ ساری چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، اس کو ہلکا نہیں لینا، اس کو ہلکا نہیں لینا۔ لہٰذا اپنے ظاہر کو سجانا، اپنے باطن کو سجانا لگے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جو اسلامک اکیڈمی کے لڑکے ہیں جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اللہ کی ہی محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ توپ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، امام شریف بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جا رہے ہوتے ہیں، یا مختلف قسم کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، برکاتی ٹوپی ہے جیسے لگی ہوئی ہوتی ہے ایک جیسی، تو وہ الگ ہی پہچانے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ وردیاں بتا رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، اسلام پیارے بھائیوں کسی لباس کا مذہب نہیں ہے، اسلام مذاہب ہے تمام عالمین کے لیے نا، ہر لباس والے کا، ہر طرح کے لباس والے کا مذہب ہے، صحیح ہے، جہاں جیسا لباس پہنا جاتا ہے وہاں ویسا، جہاں پہ جیسا کلچر ہے وہاں پہ ویسا۔
لیکن ایک چیز سیم ہے جان لیجئے گا، وہ کیا ہے؟ اسلام کے عقائد، فرائض، واجبات، سنتیں ہر جگہ پہ سیم ہیں۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ پیارے بھائیوں اپنائی جاتی ہے، اس میں ہم ایک ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، اس میں ہم ایک ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر اکیڈمی بن جاتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نیچے کی سطح پہ آتے آتے اکیڈمی بن جاتی ہیں، قادری، چشتی، سوروردی، نقشبندی، یہ مختلف اکیڈمیاں ہیں۔ ان کے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کی مختلف وردیاں ہوتی ہیں۔ ہر شخص اپنے پیرانے الزام کے طرز فکر پہ ہوتا ہے۔ کوئی چار مینار والی ٹوپی پہن رہے ہوتے ہیں، کسی کی ٹوپی کچھ اور ہوتی ہے، اس کو تاج کہا جاتا ہے سلسلے کا۔ اس سے ان کی پہچان ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ اکیڈمیاں ہیں۔ تو لہٰذا یہ غیر ضروری نہیں ہے، ان کو ہم ہلکا نہ لیں۔ ان تاجوں کی بڑی فضیلت ہے۔ وہاں تاجوں سے پہچانا جاتا ہے، وہاں لباسوں سے بھی پہچان دیا جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ کس کا ہے عام لوگ پہچان لیتے ہیں، چلنے والے پہچان لیتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے تو یقیناً یہ اس کا تاج جو ہے نا وہ ابو للائی ہے، یہ جو جا رہا ہے اس کا تاج یہ قادری ہے، یہ جو جا رہا ہے اس کا تاج یہ چشتی ہے۔ پیارے بھائی دیکھنے والے پہچان جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا بننا ہے ہمیں پیارے بھائیوں، جیسا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ ہاں، تو لہٰذا اس ربیع النور کو خوبصورت انداز سے منانے کی کوشش کرنی ہے، با مقصد طریقے سے منانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، بیڑے پار ہوں گے، نماز قضا نہ ہوں، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، ریاکاری، دل میں برائیاں یہ نہ ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کے لیے خصوصی دعائیں کریں، اللہ سب کے معاملات کو آسان کرے۔ اور بالخصوص پیارے بھائیوں، یہ جو ڈینگی وائرس اور یہ جو وبائی امراض ہیں اس کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شہر کراچی سے اس کو دور کر دے۔ یہ جو وبا ہے ہر قسم کی، بخار کی، ڈینگی کی، یہ دور ہو جائے، اور جتنے بھی لوگ اس سے متاثر ہیں اللہ تعالیٰ جل سب کو شفا عطا فرمائے، خیر والی شفا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، مما علینا الا البلاغ۔